الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما، ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج ہماری چل رہی ہے اور کل کی کلاس میں ہم نے حج کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس کس طریقے سے لوگ آئیں گے، وہاں پہ کس کس طریقے سے فائدے ہیں ان کے حج میں جب جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ذی الحج، عشرہ ذی الحج کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل فضیلت پڑھی، پھر ہم نے قربانی کے احکامات پڑھے سارے، ٹھیک ہے، اور گوشت کو کس طرح رکھنا ہے، کھانا ہے، بانٹنا ہے، یہ سب کچھ ہم الحمدللہ کل پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو دیکھو، چلو اس کا پہلے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر چاہیے وہ دور کریں اپنا میل کچیل، اور چاہیے پوری کریں اپنی نظر یا منتیں، اور چاہیے وہ طواف کریں قدیم گھر کا، بیت العتیق، قدیم گھر کا یا آزاد گھر کا، اس کی بھی ڈیٹیل ابھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ حجامت بنوائیں گے، ناخن کٹوائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اور راستے کی گرد اور میل کچیل دور کریں گے جو جسم پہ لگ جاتی ہے راستے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد احرام کھول کر عام لباس پہن لیں گے، یہ حاجیوں کا بتا رہا ہوں۔ تو راستے کا میل اور کچیل جو لگ جاتا ہے وہ دور کریں گے، اور احرام کھول کر عام لباس پہن لیں گے، شلوار قمیض یا جو بھی آدمی پہنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہن لیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کھولنے کے بعد احرام کی دوسری پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر ازواجی تعلقات قائم کرنا یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی طواف اضافہ نہ کر لے، جو اسی آیت کے آگے ہے، ٹھیک ہے، وہ بتاتا ہوں ابھی میں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ میل کچیل دور کرنے کے بعد اپنی نظر منتیں پوری کریں گے، یعنی کسی نے کوئی نظر یا منت مانی ہوئی ہے کہ میرا حج ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنا جو ہے صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، جو بھی چیز اپنی نظر یا منت کوئی اگر مانی ہے تو وہ، یا اتنا مال دوں گا اللہ کی راہ میں، تو وہ اس کو پوری کرے گا، ٹھیک ہے، یا قربانی کروں گا، غریبوں میں بانٹ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بیت العتیق جو ہے نا، بیت العتیق کا ایک تو مطلب ہے آزاد گھر، اور ایک کا مطلب ہے، یعنی آزاد اور قدیم، یہ دو مطلب ہیں اس کے۔ آزاد اور قدیم کو اگر دیکھو تو قدیم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، مختلف انبیاؤں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، مختلف مراحل سے یہ گزرتا رہا ہے، بڑا قدیم گھر ہے یہ۔ حالانکہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہونا چاہیے مرکز جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، ان کی خواہش پوری کر دی، اور اللہ کا حکم ہے تو بیت اللہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، بس اللہ کا حکم ہے یہ، اور بڑا قدیم گھر ہے یہ، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے یہاں تک کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہو گیا، یا اس سے پہلے اور بھی جو قومیں گزری ہیں، سب کا تعلق جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اس بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے رہا ہے۔ اور بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غالب نہیں آ سکا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی ظالم، اصحاب الفیل کا کیا تھا کہ ہاتھی لے کے چڑھائی کری اور کیسا ڈھونڈ کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے روئی کے گالوں کی طرح ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بیت العتیق کے بارے میں کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں
کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر چڑھ آئے گا. جب وہ بیدا کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک لشکر تیاری کرے گا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی، بہت بڑا لشکر، اور بیدا کے مقام پہ جب وہ پڑاؤ ڈالیں گے تو سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ قیامت کے بالکل نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبے کو گرانے آئے گا اور وہ اس کو گرا دے گا. اور یہ کیسے گرا دے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں کعبے کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا جو شخص کعبے کو گرائے گا، اور جس طرح نہیں ویڈیو بنا کے سامنے دکھا دیا ہوگا یا پورا منظر اللہ نے ان کو دکھا دیا ہوگا جو انہوں نے بتایا. وہ کیا بتایا؟ حدیث سنو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں کعبے کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں، ایک کالا پھڈے قدم والا کہ اگلے حصوں کے قریب اور ایڑیوں کو دور کر کے چلنے والا آدمی ہوگا. اس کا ایک ایک پتھر وہ اکھیڑ رہا ہوگا کعبے کا، ایک ایک پتھر وہ اکھیڑ رہا ہوگا. اور کس کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مجھے دیکھ رہا ہوں میں. کیسا واقعی وہ وقت ہوگا کہ مسلمان کتنی پستی میں چلے جائیں گے کہ کعبے کی حفاظت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے. بہرحال اللہ اپنی پناہ میں رکھ کے ہر ایک کو بھی. اور باقی بیت العتیق کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے قدیم گھر. ٹھیک ہے. اچھا 10 ذی الحج کو رمیع الجمار، قربانی، غسل، احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف ضروری ہے، جیسا کہ اس میں آ چکا ہے کہ قدیم گھر کا طواف کریں، بیت العتیق کا طواف کریں. ٹھیک ہے. طواف، اور اسی کو طواف اضافہ، طواف زیارت کہتے ہیں. اور یہ طواف حج کا رکن ہے اور واجب ہے، کرنا ضروری ہے. احرام کی پوری پابندیاں اس طواف کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. پھر بندہ احرام کھول کے عام لباس پہن لے، اب وہ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پھر اس پہ کوئی پابندی. اگر طواف کرنے والا بیمار یا لاغر ہو تو وہ سواری پر بھی طواف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ حج اور قربانی کے کچھ احکامات تو 4 آیت میں مذکور ہو چکے ہیں، ان والی میں جو پچھلی چل رہی تھی ہماری ساری، اور کچھ ابھی آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا باقی اس کے علاوہ جو ہے قربانی کا میں بتا چکا ہوں کہ پہلے قربانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی صفائی ہے، احرام کھول دیں گے، طواف اضافہ نظر پوری کریں گے، طواف اضافہ یا طواف زیارت جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حکم یہی ہے، اور جو شخص تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے سوائے ان کے جو پڑھے جاتے ہیں تم پر، لہذا تم بچو بتوں کی ناپاکی سے، اور تم بچو جھوٹی باتوں سے. اس میں بھی اس آیت میں بھی 2-3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلے تو کہ حکم یہی ہے جو شخص تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی. مطلب حرمت اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء جو ہیں اور قابل احترام اشیاء جو ہیں، وہ جو اللہ نے فرما دیا قابل احترام ہے ان کا احترام کرنا ہے، جو اللہ نے فرما دیا یہ حرام ہے ان کو حرام تصور کرنا ہے. یعنی ان سب چیزوں کی حرمت و احترام کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اور تعمیر کعبہ کا اولین مقصد یہ تھا کہ اسے شرکی اعمال و افعال اور بتوں کی نجاست سے پاک و صاف رکھا جائے گا.
اور قریش مکہ ایسی نجاستوں کا بھی متعلق خیال نہیں رکھتے تھے. میں نے بتایا نا بغیر کپڑوں کے وہ طواف کرتے تھے, قربانی کا گوشت کاٹتے تھے. وہ پتہ ہے کیسے صدقہ کرتے تھے کہ پورا لہو لان کر دیتے تھے کعبے کی دیواروں کو گوشت سے, خون بھی وہیں ڈالتے تھے اور پورا گوشت مل مل کے اس کو وہ سمجھتے تھے اب جا کے ہماری قربانی قبول ہوئی ہے. جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے, تمہارا نہ خون ہم تک پہنچتا ہے نہ گوشت, دل کا جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ جیسے لڑائی جھگڑائی کرنے سے, احرام کی حالت میں شکار سے, یہ بھی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں پوری. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور میں نے اس پہ بتایا بھی تھا کہ احرام کی حالت میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگنی چاہیے شکار کے لیے, کسی کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے, شکار ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ صحابہ کرام کا واقعہ نہیں پڑتا, گھوڑے پہ تھے اور وہ گئے, انہوں نے تیر نہیں اٹھا کے دیا کہ وہ احرام کی حالت میں تھے صحابی, تو مدد کیسے کر سکتے تھے ان کی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اس میں ذکر آ رہا ہے آگے کہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے ان کے سوائے جو پڑھے جاتے ہیں تم پر. اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ کون سے جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں اور کون سے جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ہم اس کی کافی حد تک تفصیل جو ہے نا سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں, اور اوپر بھی ذکر آیا نا بہیمۃ الانعام کے مویشی چوپائے. اللہ نے کون سے 4 جانور جو ہے نا وہ حرام کر دیے, کس طرح کے. پہلی چیز خون اللہ نے حرام کر دیا, بہتا ہوا خون حرام ہے. دوسری چیز خنزیر کا گوشت. تیسری چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جو جانور ہے وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, جو آستانوں وغیرہ پہ کیا جاتا ہے. چوتھی چیز مردار جانور اگر مر گیا, کسی بھی چیز سے گلا گٹ کے مر رہا ہو, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ میں مرا ہو یا ویسے ہی طبی بہت مر گیا ہو, بیماری سے مرا ہو, یا وہ اس کو حلال نہیں کیا تو وہ مردار ہو گیا, اس کا دم نکل گیا, وہ حرام ہو گیا. تو مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے گئے ہیں وہ حرام ہے. اچھا, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں احادیث میں بھی آتی ہیں, جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھا اور خچر کا ہر کچلی والا دانت والا جانور اور ہر پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کو حرام قرار دے دیا ہے. اچھا, ذہن میں رکھنا یہ ہم پڑھ چکے ہیں عمدۃ الاحکام میں کہ پالتو گدھا جو ہے نا وہ حرام ہے, جنگلی گدھا حلال ہے. جنگلی گدھا یہاں نظر نہیں آتا ہے, یہ سارے پالتو گدھے جو ہمیں آس پاس نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر کچلی دانت والا جانور جو آگے والے دانتوں سے نا اس کے جو کیلونس کیا کہلاتے ہیں اس سے گوشت نوچ کے کھاتا ہے, اور جو پنجے سے شکار کرنے والا جانور ہو وہ بھی حرام ہے. اچھا, پھر اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں سمندر کے جانوروں کو حلال قرار دیا ہے. سمندر کے سارے جانور حلال ہیں, خواہ زندہ پکڑے جائیں یا مردہ. اچھا, ایک چیز ذہن میں رکھو, سمندر کا, پانی کا ہر وہ جانور جو بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا وہ حلال ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جھینگے ہیں نا یہ حرام ہے. ایسا نہیں ہے, جھینگا حلال ہے. ہر وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ حلال ہے, اور اس کا مردار بھی حلال ہے. اگر وہ پانی میں مر بھی جائے تو وہ حلال ہے, کھا سکتے ہیں, کیونکہ پانی اس کو خراب نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سانپ, کیچوا, اپنا یہ جو ہے کیا نام ہے مگرمچھ, یہ بھی پانی میں رہتے ہیں لیکن یہ خشکی میں بھی رہتے ہیں, یہ حرام ہے کیونکہ یہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے صرف اگر پانی میں رہتے رہیں, یہ خشکی پر بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ جانور حلال ہے. سمجھے؟ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کہ پالتو گدھا حرام ہے اور جنگلی گدھا جو ہے وہ حلال ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, باقی کچلی والا ہم پڑھ چکے ہیں جانور جو اپنے دانتوں سے کھائے یا پنجوں سے گوشت نوچ کر کھائے. اچھا, اس کے علاوہ کون کون سے جانور, اس میں بہت ساری تفصیل ہے.
اب گھوڑے کا ذکر لے لو تو گھوڑا حلال جانور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو حلال کیا ہے، کیونکہ خیبر کے سال، جس سال خیبر ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے اور کھچرے کے گوشت سے منع فرمایا. تو اسی وقت گھوڑے کا بھی حکم بیان کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھوڑا حلال ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ضروری نہیں اگر کسی جانور کا گوشت حلال ہے تو اس کی قربانی بھی کری جائے قربانی والے دن. یہ میں نے کل بتایا تھا پرسوں کہ قربانی والے جانوروں میں بہیمۃ الانعام جو چوپائے ہوتے ہیں قربانی کے لیے جو ہیں، اس میں بھیڑ، بکری، دمبا، مینڈھا، گائے، اونٹ یہ آتے ہیں. بھینس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی ثابت نہیں، کیونکہ عرب میں نہیں ہوا کرتی تھی قربانی. اسی طریقے سے گھوڑے کا گوشت حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن صبح میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ انہوں نے کیا. تو وہ جانور ذبح کرنی چاہیے قربانی والے دن جو جس وقت ثابت ہے، ٹھیک ہے. جیسے جنگلی گدھا ہے، اس کا اب گو ہے. یاد ہے ایک صحابی کے سامنے پیش کی گئی تھی کھانے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تو صحابی نے بھی ہاتھ کھینچ لیا. پھر صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابی نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی، اس لیے مجھے ناپسند ہے یہ. تو صحابی نے پھر پوچھا یہ حلال ہے حرام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال ہے، لیکن چونکہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی اس لیے مجھے ناپسند ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے وہ صحابی گو کا گوشت کھا رہے تھے، نہیں منع کیا تو وہ حلال ہے. اس طرح اس کی بہت ساری ڈیٹیل آتی ہے، ٹھیک ہے. جو ضروری تھی وہ میں نے اس میں پڑھ کے بتا دی، ٹھیک ہے. اب اس میں آتا ہے اس کے علاوہ تم بچو بتوں کی ناپاکی سے، اور تم بچو جھوٹی بات سے. یہ اصل میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے جب حج اور یہ طواف اور کرتے تھے نا وہاں پہ، اس طرح کا ان کا جو طریقہ تھا کرنے کا، اس کے بعد وہ بتوں پہ نظر چڑھانا، ان کی منت لینا، یا ان سے عقیدہ لگانا، یا ان کی جیسے آج کل ہندو کرتے ہیں نا پرساد ورساد، اس طرح کا سسٹم تھا ان کا. تو اللہ نے فرما دیا مکمل طور پہ اس سے بچو، کوئی تعلق نہیں ہے بت پرستی کا اسلام میں، مکمل طور پہ بچنے کا حکم دے دیا کہ بچو بتوں کی ناپاکی کے. رجز کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہی رجز کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوئے اور خمار کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور شراب کے لیے بھی استعمال کیا ہے. رجس کا لفظ را جیم سین رجسا، اسی لفظ کو اللہ نے ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے. تو سخت ترین ناپاک چیزیں ان سے بچنا چاہیے. اور تم بچو جھوٹی بات سے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، ٹھیک ہے. اور بلکہ اس پہ میں حدیث سناتا ہوں ایک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اور اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سننا کیا ہیں، کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. اور آپ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہیں ہوں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا کوئی مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مسلمان سے یہ خطا، یہ گناہ ہو سکتا ہے سرزد. پھر پوچھا کیا کوئی مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ ہاں چوری کر سکتا ہے، یہ خطا ہو سکتی ہے مسلمان سے. اسی طریقے سے 1 2 3 4 گناہ پوچھے گئے. پھر صحابی نے پوچھا کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، تمام گناہوں کی جڑ ہے. صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا دہراتے رہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا،
کہ ہم یہ سمجھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہیں ہوں گے. یہ سختی سے سن لو تم لوگ، چاہے کوئی بھی بات ہو، جھوٹ نہیں، بالکل بھی. چاہے آگے سے ڈانٹ پڑ جائے ماں باپ سے، ٹیچر سے، چاہے دوست ناراض ہو جائیں، چاہے رشتے دار ناراض ہو جائیں، سچ بولو، جھوٹ نہیں. کبھی کوئی گیٹ پہ آیا، بابا ہیں یا ماما ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ طبیعت خراب ہے، جھوٹ نہیں. جو بھی بات ہے وہ بولو. حقیقت میں کچھ بھی ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، بس یہ ذہن میں رکھو. یہ دنیا کی جو معاملات ہیں نا، یہ چلے جائیں گے. ترجعوا الامور، کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہر چیز کو. دنیا کے تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹیں گے. تو کسی بھی معاملے میں جھوٹ اور جھوٹی گواہی بالکل بھی نہیں. اپنا سگا بھائی، اپنی سگی بہن کوئی اگر غلط کام کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے تو گواہی سچی دو خاندان والوں کے آگے اگر کوئی پوچھ رہا ہے. یہ نہیں کہ چھپا جو، نہیں یار اپنا بھائی ہے، اس کو بعد میں بولیں گے. کیوں ہم بولیں یہ چیز کس نے توڑی ہے، یہ چیز کس نے خراب کی، ہم چھپا لیتے ہیں نام. کیوں نہیں؟ جواب اللہ کو دینا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کرے، نماز کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں. کہ نماز پڑھ لی، چلو یار ماں باپ سے بول دیتے ہیں پڑھ لی یار، نہیں، یا وضو ایسی کرتے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہر عمل اللہ سامنے پیش کرے گا. اور پتہ ہے کیا الفاظ ہیں سورہ کہف میں، کہ لوگ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس کتاب نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ بڑی چیز، سب کچھ لکھ لیا. ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کتاب میں لکھی جا رہی ہے نامہ اعمال میں. جھوٹ سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو. آج مسلمانوں میں دیکھ لو کہ جھوٹ کتنا عام ہے، کہ کسی بھی معاملے کی نوعیت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا. اور مذاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں اس شخص کے لیے محل کا ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں، کہ ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مذاق میں بھی جو جھوٹ نہیں بولے. اور ہمارے منہ سے کتنا ایسے مذاق نکلتے ہیں کہ جس میں جھوٹی، فلاں نے یہ کہا، وہ تو یہ سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں تو یہ بات، حالانکہ سامنے اس کو بھی پتا ہوتا ہے مذاق چل رہا ہے، کہنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے مذاق چل رہا ہے، بولنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے مذاق کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں کہ واقعی یہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہر بندہ تولے کہ اعمال نامہ دیکھو نا، کیا زلزلہ آیا، کیا آدمی ختم ہو جاتا ہے بالکل. کیا واقعی رہ جائے گا پیچھے اگر ہمارا نام اعمال ہمیں دکھایا جائے گا؟ تو اگر اللہ نے ہم پر رحم نہیں کیا، اگر اللہ نے ہمیں پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ سچے دل سے آدمی توبہ کرے وہ معاف کرنے والا ہے. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے. اور پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتے بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. سوچو. اور قیامت والے دن اس کا ایک پرچم ہوگا جھوٹے کا الگ، لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، الگ پرچم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ. تو سوچو کہیں ہمارا شمار نہ ہو ان میں. جھوٹ سے بچو. دیکھو جھوٹ سے آدمی بچ جائے گا نا، بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اس کے. آدمی یہ سوچے مجھے ہر وقت سچ بولنا ہے، پھر وہ چوری بھی نہیں کرے گا، کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے اگر کہیں پکڑا گیا یا پوچھ لیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا. ان چیزوں سے بچ جائے گا وہ. نماز صحیح پڑھے گا، قرآن صحیح پڑھے گا، سب کچھ صحیح، صدقہ خیرات سب کچھ کرے گا. اس کو پتا ہے کہ کسی نے بھی پوچھ لیا یا مجھے جواب دینا پڑا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا. دیکھو کتنی زبردست وہ ہے کہ جھوٹ تمام بیماریوں کی، برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ سے بچو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ اور جتنی بھی ناپاک، گندی، حرام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سے اپنی پناہ میں رکھے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں
ہماری زندگیوں اور صحتوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکت عطا فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے واسطے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے. اے اللہ، جو ہم پڑھنے والے، سمجھنے والے اور تمام سننے والے ہیں، ان سب کی جائز دعاؤں اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی جس میں جو بیمار ہیں ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کی منزلیں اور آخرت کی منزلیں آسان فرما دے میرے اللہ. ان کی قبروں میں نور بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے میرے اللہ. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. جھوٹ جیسی لعنت اور جھوٹ جیسی برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اے میرے اللہ، تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری موت بھی اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ یا ادھار نہ ہو میرے اللہ. اے میرے اللہ، ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں میرے اللہ. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعینی من الخیانت. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ولم اکن بدعائک رب شقیہ. یہ جو ایک دعا ہے نا، اللہم طاہر قلبی من النفاق، کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وعملی من الریاء، اور میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے. واللسانی من الکاذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانت، اور میری آنکھوں کی خیانت. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، صرف دل میں اٹھنے والے خیال نہیں. آنکھوں کی خیانت، کہ اگر آپ نے ادھر ادھر کہیں دیکھا، کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھی، اللہ وہ بھی جانتا ہے. ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس میں آنکھوں کی خیانت اور زبان کا جو جھوٹ ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور دل کے نفاق سے اور ریاکاری والے اعمال سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.